باوقار معظم مکرم منتشر لائق عزت عزت کریم علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخار شہزادہ گل کو قبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، وگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امناڑے یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہوں میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ بڑے بابا سے بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شروع سے لے کر اب تک آپ نے بڑے اچھے کلام بھی سنے اور بڑا ہی نصیحت آمیز خطاب محب گرامی مخیر قوم ملت محب ملت حضرت علامہ مولانا مفتی منور رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ سے سنا، اور ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کی نورانی جماعت جلوہ کرے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک چہروں کا صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کافی ہو چکی ہے لیکن دیوانوں کے لیے ابھی کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ بہت پہلے کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری جو دعا ہے یا اللہ جو بیٹھے ہیں انہیں بھی اپنے کرم سے بخش دے، جو چلے گئے ہیں مالک انہیں بھی اپنے کرم سے بخش دے۔ میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے، یہ ضروری نہیں کہ 10-20 ہزار کا مجمع ہو تب گفتگو دل سے کی جائے۔ عادت میری یہ ہے کہ مجمع چاہے کتنا بھی ہو فرق اس سے نہیں پڑتا، جتنے ہوں پھر ایسے ہونے چاہیے کہ وہ حضور کے نام پہ بھی فدا ہوں اور حضور کے کیے ہوئے کاموں پہ بھی فدا ہوں۔ آپ نے غالباً مفتی صاحب قبلہ، میں بنا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، غالباً یہ دوسری جگہ ایسی ہوگی جہاں لوگوں نے اتنے دل سے درود پڑھا کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا، ورنہ جیک لگا لگا کے آوازیں نکلوائی جاتی۔ ہاں، اللہ سلامت رکھے سب کو، اور جلسہ کرنے والوں کرانے والوں یہ مت سوچنا
کہ کل کوئی ہم سے یہ کہہ دے تیرا جلسہ کامیاب تھا، تو نے اسے بلایا یا وہ آیا تھا، اس کی تقریر اچھی تھی، اس نے کرسی توڑ دی، اس نے مائک توڑا، یہ نظریہ نہ لینا، صرف یہ نیت لے کے بیٹھنا کاش قیامت میں حضور یہ کہہ دیں کہ مجھے تیری محفل قبول تھی۔ ہاں، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ ہم کتنی بھی کوششیں کریں، جو باہر گھوم رہے ہیں انہیں بلایا جائے، جو گھر چلے گئے وہ آ جائیں نہ، اور اگر تم بھی بیٹھے ہو نا تو نہ مفتی صاحب کی وجہ سے آئے ہو، نہ میری وجہ سے آئے ہو، نہ قمر رضا صاحب کی وجہ سے آئے ہو، نہ کمیٹی والوں کی وجہ سے آئے ہو، سمجھو اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، سچ تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ قانون آپ بھی جانتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو تو دسترخوان پہ وہی لوگ آتے ہیں جنہیں آپ بلاتے ہیں، یہی ہے نا دستور۔ جب تمہارے میرے آنگن میں بن بلائے کوئی نہیں آتا تو پھر حضور کے آنگن میں بن بلائے کیسے کوئی آ سکتا؟ ہاں، مگر ایک فکر ہے دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو جلسے سے اٹھ کے گئے ہیں، صرف ایک فکر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹھنے پر غور کرنا اور اپنے آنے کے بارے میں سوچنا۔ کچھ وہ تھے جو اب تک نہیں لوٹ کے گئے، کچھ وہ ہیں جو چلے گئے، جو بیٹھے ہیں وہ بھی انسان، جو چلے گئے وہ بھی انسان، اور بلائے ہوئے دونوں حضور کے ہیں، ٹھیک ہے جی، بلائے ہوئے دونوں، آپ بھی کہہ دو اگر منہ میں لڈو نہ ہو تو، بلائے ہوئے، اس لیے کہہ دو اللہ جانے تم میں کون اتنا نیک بیٹھا ہو یا کوئی حضور کا چہیتا بیٹھا ہو، وہ کہے اور سب حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو بیٹھے ہیں وہ بھی، سارے بولیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو گئے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں۔ تو جانے والے یہ سوچیں کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی جو حضور نے اپنی محفل سے اٹھا کے بھیج دیا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آیا کرتے ہیں، ہاں فرشتے آیا کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں نا تو ان کے قدم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جو فرشتے نہیں آئے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا؟ کہ تمہارے بدن کی خوشبو بتا رہی ہے کسی مبارک جگہ سے آ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں زمین پہ ایک جگہ حضور کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہم بھی وہیں تھے اور وہیں سے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب اس جگہ سے آنے کے بعد ایسی خوشبو ہے تو جب وہاں پہ باتیں ہو رہی ہوں گی تو کیسی خوشبو رہ رہی ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، وہ کہتے ہیں وہ محفل ختم ہوئی، حضور پہ سلام پڑھا جا چکا ہے۔ تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ محفل نہیں، وہ باتیں نہیں، وہ جگہ تو ہوگی جہاں پہ حضور کی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہاں وہ جگہ ہے۔ تو جب لوگوں تمہارے جانے کے بعد فرشتے اس جگہ کو دیکھنے آئیں گے، دیکھنے آئیں گے۔ یہ محفلیں روز روز نہیں سجتی ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال تمہارے ساتھ تھے لیکن آج محفل تو ہے وہ لوگ نہیں۔ کتنے جنازے تم نے کاندھوں پہ اٹھائے، کیا ان کے خواب نہ تھے؟ کیا ان کی دلوں میں تمنائیں نہیں تھی؟ کیا انہوں نے 60 سال کی حسرتیں نہیں باندھی تھی؟ کیا انہوں نے پرسوں کے خواب نہیں سجائے تھے؟ ان کی بھی خواب تھے، ان کی بھی تمنائیں تھی، انہوں نے بھی 10 سال بعد کی پلاننگ کی تھی، لیکن سب جانتے ہیں موت کا فرشتہ جب آتا ہے نا تو پھر وہ ایک سانس کی مہلت نہیں دیتا، ایک سانس کی مہلت نہیں دیتا۔ سوچنا چاہیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اتنی قیمتی زندگی ہے، اگر موت کا فرشتہ آ گیا اس سے کہو گے نا دنیا کی ساری دولت لے لے
ایک سانس کا موقع دیتے تو ساری دولت دے کر بھی ایک سانس نہیں بچا پاؤ گے. نصیب والے ہو آج خدا نے یہ سانسیں دی ہیں، مقدر والے ہو یہ سانسیں آج حضور کی محفل میں کٹ رہی ہیں. ہاں ورنہ کتنے ایسے ہوں گے جو بستر پہ لیٹ کے موبائل چلا رہے ہوں گے. اس وقت بھی کتنے موبائل کے خیموں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کیا وہ زندگی کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہو رہا؟ تو یاد رکھ جوان، قیامت کے دن اللہ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا. ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے بڑا نصیحت آمیز خطاب سنا. ایک ایک لمحے کا حساب فرمایا گیا. اللہ بندے کو اس وقت تک اپنے آگے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک ایک ایک سوال کا جواب نہیں دے گا. اور کیا ہے آخرت؟ ہمارے مزاج کے کڑوی سچائی ہے، مگر سنے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، بس اتنا جانتا ہوں جنت کی چابیاں ہیں حضور کی مٹھی میں. جنت اسے ملے گی جسے میرے مصطفیٰ چاہے گا، اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا. ہاں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اسے ضائع نہ کرو، وقت کو برباد نہ کرو. آج اس قوم کے مقدر پہ رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. سوشل میڈیا آپ دیکھیے، وہ کیا چھوٹی چھوٹی ویڈیو چلتی ہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے جی؟ ٹک ٹاک. یہ جو بھی سسٹم ہے آج رونا آتا. نوجوان بچے بچیاں سب اس پہ لگے، اور فخر ہے کہ میرے اتنے فالوور ہیں، ہاں کہ میرے اتنے چاہنے والے، مجھ سے اتنا پیار کرنے والے، مجھ سے اتنی محبت کرنے والے. کوئی کہتا ہے کہ میرے 1 لاکھ فالوور ہیں، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ فالوور ہیں. ہمیں ان پہ اتنا فخر ہے کہ ہم نے صرف فالوور بڑھانے کے لیے اپنے کپڑے تک اتار دیے. ہمیں غیرت آنی چاہیے. قوم کی وہ بیٹیاں جن کے اپنے تقدس کا عالم یہ تھا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، آج ٹک ٹاک پہ آگے انہوں نے کپڑے اتار دیے. اور میری قوم کا جوان انہیں مستیاں لے لے کے دیکھ رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے کتنے فالوور ہیں. ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی، کسی ٹک ٹاکر یا کوئی سوشل میڈیا پر ایکٹنگ کرنے والی کا وہ جنازہ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی لاش کو ہاسپٹل کے باہر رکھا گیا. بتایا گیا لاکھوں میں اس کے چاہنے والے تھے، لیکن کوئی جنازے کو کاندھا لگانے والا نہیں تھا. لگاتار 2 دن تک لاش ہاسپٹل کے باہر پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہو رہا تھا. کیا فائدہ ایسے فالوور کا جب تمہارے جنازے کو کاندھا تک دینے نہ آئے؟ کیا فائدہ ایسے چاہنے والوں کا جب تمہارا چہرہ تک دیکھنے کے لیے نہ آئے؟ کیا فائدہ ایسی محبت کرنے والوں کا جب تمہیں لوارث لاش سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے؟ ہاں اگر فالوور بڑھانے ہیں تو مصطفیٰ سے پیار کر کے دیکھ، آمینہ کے لال سے پیار کر کے دیکھ. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جنازہ پڑا رہنا تو بڑی بات ہے پیارے. جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو چہرہ دیکھنے والے چھوڑ، تیرے جنازے میں اتنی بھیڑ رہے گی، ہر کہے گا، ہر کوئی کہے گا اس کے جنازے تک میرا کاندھا چلا جائے، اس کے جنازے تک میرا کاندھا چلا جائے. لاکھوں کی بھیڑ لگی، ہم نے اربوں کی بھیڑ دیکھی ہے. ہم نے عاشقوں کے جنازے میں بڑی بڑی پگڑی والوں کو ٹھوکرے کھاتے دیکھا ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح، اے آصف بتا تو صحیح، یہ پگڑی والے کون ہے، یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو دیکھنے والوں نے کہا تھا اس کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ وہ ہے جس نے حضور کے نام پہ جان دی ہے، یہ وہ ہے جس نے حضور کے نام پہ سودا کیا ہے، یہ وہ ہے جس کی زندگی حضور کے عشق میں گزر گئی. کہا پھر یہ پگڑی والے کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جن کی زندگی عبادت میں گزری ہے، جن کی زندگی ریاضت میں گزری ہے. آج ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جنازے کو کاندھا لگ جائے. میں نے کہا بتا کاندھا لگا کے ملے گا کیا؟ کہا سب یہ کہتے ہیں 70 سال کی عبادت اپنی جگہ، حضور کے عاشق کے جنازے کو کاندھا دینا اپنی جگہ. جس نے اس جنازے کو کاندھا دے دیا وہ جہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. تکبیر
کیا یہ ہمارا نصیب تھا؟ آج دنیا رو رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تم گورنمنٹ کو الزام لگاؤ مگر تمہارا الزام بے بنیاد ہے۔ ہاں تم کہو فلاں نے مار دیا، یوگی نے مار دیا، مودی نے مار دیا، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کسی میں ہمت نہیں کوئی ہمیں مار سکے، کسی میں اتنی طاقت نہیں، ہمیں تو خود ہم ہی نے مار ڈالا، ہم کو ہم ہی نے مار ڈالا۔ مجھے بتائیے ایک بات بتاؤ، یہ جو آنکھیں ہیں ہماری، جب تک ان آنکھوں میں حضور کے جلوے رہتے تھے تب تک ان آنکھوں پہ حیا کے پردے رہتے تھے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، بات کر دی ہے، ہماری بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو ہم ہی کلمہ پڑھنے والے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے انہیں کتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں ہم ہی دیکھتے ہیں کتے کی نگاہ سے انہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں ہمیں سے محفوظ نہیں۔ کسے الزام دے رہے ہو تم؟ بیٹی ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہے، باپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب بیٹی کپڑے اتار کے سوشل میڈیا پہ آتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا دے، کوئی دو جملے بول دے تو کہتے نہیں میری بیٹی پہ الزام لگا رہے ہو تم، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد جب بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے باپ کا منہ کالا کر کے، پھر باپ آ کے کہتا مولوی کوئی تعویذ دے، کیوں بیٹی بھاگ گئی؟ ایسا تعویذ دینا چپکے سے آ جائے پڑوسی کو خبر نہ۔ مجھے بتاؤ جس بیٹی کو تیری 18 سال کی پرورش نہ سنبھال سکی، مولوی کا 5 منٹ کا تعویذ سنبھالے گا؟ ہم اپنے 20 سال کی غلطی پہ تعویذ سے پردہ ڈالنے چلے؟ ہم کہاں غلطی کرتے؟ میں تمہیں بتاؤں کہاں غلطی کرتے ہو؟ جب بیٹی 2.5 سال کی تھی مارکیٹ میں گئے، جانے کے بعد کہا عید ہے، چاند رات ہے، بیٹی کے لیے کپڑے خریدنے ہیں۔ ہم نے مارکیٹ میں چڑھنے کے بعد جب 2.5 سال کی بچی کے لیے فراک خریدا، ایسا فراک تھا جس میں آدھا بدن ننگا تھا۔ تم نے کہا نہیں 2.5 سال کی بچی ہے کوئی بات نہیں، ابھی شریعت کی حدیں لاگو نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کوئی بھی کپڑا پہنایا جا سکتا ہے۔ نہیں پیارے، غلط ہے، لگتا ہے اگر 2.5 سال کی عمر اگر بچی کی ہے تو اس کو جو چاہو پہنا دو۔ تمہیں لگتا ہے اگر بچی 2.5 سال کی ہے تو اس کا جسم آدھا فرق نہیں پڑتا ہے۔ نہیں پیارے یہ سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم نے 2.5 سال کی عمر میں بچی کو جسم کا ننگا کپڑا، اس کے بعد تم بچی کو دیکھ کے کہا میری بیٹی چاند جیسی لگ رہی ہے۔ وہی بچی جب 3 سال کی ہوئی پھر تم نے ویسا کپڑا پہنایا۔ 6 سال تک تم نے بچی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ 7ویں سال میں بیٹی آ گئی، اب اسے شعور آ گیا تھا، وہ دیکھنے لگی کہ میرے بدن پہ کون سا کپڑا دیکھ کے باپ خوش ہوتا تھا۔ جس بچی کو تم نے 7 سال تک بغیرتی کے ساتھ آدھے کپڑے پہنائے، جب وہ بچی 8 سال کی ہوتی ہے تب 8 سال میں تم بھی چاہتے ہو بچی بدن کو چھپائے، لیکن جس بچی نے 7 سال تک تمہاری مرضی سے آدھے کپڑے پہنے ہو وہ 8 سال کی عمر میں تمہاری مرضی کا کپڑا نہیں پہنے گی۔ پھر وہ کہتی ہے بچی مجھے یہی لباس چاہیے، تم پھر بچی کے کہنے پہ ٹوٹ جاتے ہو، تم نے پھر آدھے کپڑے بچی کو پہنائے۔ 11 سال تک بچی کی مرضی سے کپڑا پہنایا گیا، آدھے کپڑے پہناتے چلے گئے۔ 12واں سال بچی کی عمر کا آ گیا، اب بچی کو چاہتے ہو پردے میں رہے۔ بتا تو صحیح جسے 2.5 سال سے تو نے ننگا رکھا ہو 12 سال میں اس کے سر پہ دوپٹہ کہاں سے آئے گا؟ جسے 7 سال میں تو نے آدھا کپڑا پہنایا ہو اس کے بدن پہ پورے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ تم کہتے ہو کون دیکھنے والا ہے، ہم ہی تو گھر میں غیرت والے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتا تو صحیح، تجھے بتاؤں 12 سال کی بیٹی کی عمر کیا ہوتی ہے، 8 سال کی بیٹیوں کا وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ اٹھا کے دیکھ اپنے اسلاف کی تاریخ، اندازے پایا میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اٹھا تو تاریخ پیارے پتہ چل جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ اکبر، ایک دن وہ سفر کر رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، جیسے عصر کی نماز کا وقت آیا پانی تلاش کرنے لگے، کہیں پانی نہیں ملا ہے۔ جب دوڑتے ہوئے ایک کنواں نظر آیا بستی کے قریب، اس میں جھانک کر کے دیکھا تو پانی نیچے تھا۔ پریشان تھے، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، پانی نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے؟ ادھر عصر کا وقت بھی جا رہا ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، ماتھے
ماتھے پہ پسینہ سورج ڈوب رہا ہے. ایک بچی 8 سال عمر کی چھت پہ بیٹھی تھی. اس نے آنے والے کو دیکھا کہ سجدے کا نشان ماتھے پر ہے, سر پہ امامہ ہے, لباس بتا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے, حرکتیں بتا رہی ہے 5 وقتہ نمازی ہے. یہ دیکھ کر کے بچی مسکرا کے کہتی ہے بابا کیوں پریشان ہو؟ مولانا نے کہا تھا بیٹی پانی کی ضرورت ہے, ڈول اور رسی نہیں ہے اس لیے پریشان ہو. بچی نے اتنا سنا کہا بس اتنی سی بات کہا, آپ نے جیسی اتنا کہا ہے. بچی مسکراتی ہوئی اپنے چھت کے قریب آئی ہے اور مڈیل سے بچی نے کنواں قریب تھا, کنویں کی طرف منہ کیا, بسم اللہ پڑھی ہے. پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوکا ہے, ابھی پانی کے قریب تھوک نہیں پہنچا ہے, جیسی بچی کے منہ سے تھوک نکلا ہے کنویں کے پانی کے سامنے آیا ہے, پانی موجے مارتا ہوا کنارے تک آ جاتا ہے. کہتی بابا وضو کر لیجئے, نماز پڑھ لیجئے. جیسی بچی نے اتنا کہا بابا نے نماز پڑھی ہے, وضو کیا ہے. اس کے بعد بابا کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تو نے کون سا عبادت کی ہے, ابھی تیری عمر ایسی نہیں ہے جس پہ نماز فرض ہوئی ہو, کوئی عمر ایسی نہیں ہے جس پہ روزہ فرض ہوا ہو. اے بیٹی بتا تو صحیح کون سی عبادت کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے تھوک میں اتنی تاثیر ہے کہ پانی کنارے تک آ گیا ہے. بچی نے کہا تھا بابا تو اللہ والا ہو کر کے یہ سوال کر رہا ہے, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, 5 وقتہ نمازی بھی تو ہے, ہر وقت کے روزے رکھنے والا بھی تو ہے, دن اور رات اللہ کی تسبیح پڑھنے والا بھی تو ہے. پھر تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا, یہ تھوک میں تاثیر کہاں سے آئی ہے. بچی نے کہا تھا بابا نماز مجھ پہ فرض نہیں ہے, روزہ مجھ پہ فرض نہیں ہے, زکات مجھ پہ فرض نہیں ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح پھر یہ کیسے تھوک میں تاثیر آئی. تو بچی نے کہا تھا بابا بس یہ راز راز ہی رکھنا, سچائی یہ ہے کہ جب میں بستر پہ لیٹا کرتی ہوں میری ماں نے 100 دانوں کی تسبیح بنا کے دی ہے اور لازم کر دیا ہے جب تک ایک مرد 1000 مرتبہ میں مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتی ہوں اس وقت تک میری ماں سونے نہیں دیتی ہے. اب پتہ ٹک ٹاک چلانے والوں, موبائل پر عیاشیاں کرنے والوں, یہ آج کا ہمارا عمل ہے, وہ کل کا اس کا عمل تھا. اس نے کہا تھا یہ درود کی برکت ہے, اگر ہم تھوک دیتے ہیں تو کنویں کا پانی موجے مارتے ہوئے کنارے تک آ جایا کر. ہاں بھائی اللہ تکلیف دے تو اب ان بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھینو اور ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی بیٹی کی تاریخ دے دو. آج کیا یہ المیہ نہیں امت کا؟ آج شادیوں میں جاؤ کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. غلطی ہم کرتے, ذمہ دار مولوی ٹھہرا. نہیں, مولوی کی باتوں میں اثر نہیں, مولوی کی باتوں میں اثر نہیں رہا. پوری رات تقریریں کرنے مولوی, قوم نہیں سوچ رہی یہ ٹھیکہ مولوی کا. حضور نے کیا کہا تھا, اے اللہ میں اتنی بار ابو جہل کی چوکھٹ پہ چلا گیا وہ ایمان نہیں لائے. رب نے فرمایا محبوب آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام ہے. چوکھٹ ابو جہل کی وہ پہنچانے والا سید الانبیاء ہو, کیا کہو گیا؟ پھر بھی نہیں مانا نا, عمل وہی کرے گا جسے اللہ توفیق دے گا. خدا کے واسطے بچپن سے بچیوں کو تہذیب والے لباس پہناؤ. تہذیب والے, جب ہم نے 2.5 سال کی بیٹی کو آدھا کپڑا پہنایا تبھی تو اس نے جوانی میں سر سے دوپٹہ اتار دیا. ہے کوئی اتنی بڑی محفل میں کوئی جوان ایسا جو یہ نہیں چاہتا میری بہن عزت سے رہے؟ ہر جوان چاہتا میری بہن عزت سے رہے, ہر باپ چاہتا میری بیٹی عزت سے رہے, لیکن ہم کام کتنے کرتے عزت سے رکھنے کے, بتائیے نا. آج ہمیں فخر ہوتا ہماری بیٹی موبائل چلا رہی ہے, فیس بک پہ اتنے سارے اس کے فین ہیں, یہاں پہ اس کے اتنے فین ہیں. کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ان فینوں سے, کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. اگلا ووٹ پر اور ہم شرم آتی ہے, شادی بیاہ میں چلے جاؤ تو ایک شریف آدمی تو کھڑا نہیں ہو سکتا, شادی میں کھڑا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب بچیوں کو دیکھو نا تو لگتا ہی نہیں ہے کسی کلمہ پڑھنے والوں کی شادی ہے. 90% بیٹیوں کے سر ننگے ہوتے, کس کا قصور ہے؟ مولوی کا کہ باپ کا؟ بولیں, باپ کا قصور ہے. بچی نے کہا میرے
بھائی کی شادی ہے، پھر اپنی مرضی کا کپڑا لاؤں گی، مرضی کا کپڑا، ٹھیک ہے، باپ نے بھی 10-20 ہزار دے دیے، چل لیا، خوشی کا دن آج نہیں روکا جائے گا؟ شادیاں بار بار نہیں آتی، اگر شادی بار بار نہیں آتی سن بیٹے تو پھر عزتیں بھی بار بار نہیں آیا کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اگر عزت چلی جائے تو دوبارہ نہیں آتی ہے، اس کی حفاظت کرنا سیکھ، اس کی حفاظت کرنا سیکھو۔ بیٹیاں کیوں ڈوبی؟ ہم نے ان کے شوق اتنے بڑے کر دیے بچپن سے، ماں کی ان کی مرضیوں کے مطابق ان کے خواہشات پوری کی۔ آج بیٹی کس نتیجے پہ پہنچی؟ جب باپ کا ہاتھ کھینچا اور اس کے شوق پورے نہیں ہوئے تو اس نے ناجائز ذرائع استعمال کیے۔ ہاں یہ بات ممبر پہ مجھے زیب نہیں دیتی، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، جب بیٹیوں کے خرچے پورے نہ ہوئے باپ سے، تب انہوں نے گھر سے باہر نگاہیں اٹھائی اور تلاش کی ایسے لوگ جو پیسہ دے سکے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، اور ان کے شوقوں نے انہیں برباد کر ڈالا۔ قوم کی بیٹیوں کو کبھی بٹھا کے سمجھاؤ، اپنی بیٹی کو بٹھا، وہ کہ میری بیٹی صرف تو ایک بیٹی نہیں بلکہ خاندان کا وقار ہے، تو گھر کی شان ہے، تو باپ کی آن ہے، تو بھائی کی جان ہے، تو اگر تیرا قدم بہتا تو باپ کبھی معاشرے میں گردن نہیں اٹھا پائے گا، اگر تو نے غلطی کر دی تو بھائی کسی کو سوسائٹی میں نظر اٹھا کے کبھی بات نہیں کر پائے گا۔ اس لیے تجھے ایک ایک قدم سنبھل کے اٹھانا ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے اٹھانا ہے۔ اور قوم کی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، تم کس دولت کے چکر میں گمراہ ہو گئی؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے بڑے دارا اور سکندر آئے، قارون جیسے دولت والے آئے، ہاں سکندر جیسے بادشاہ آئے، مجھے بتا کوئی قبر میں دولت ساتھ لے کے گیا؟ بولے کوئی گیا لے کے؟ نہ کوئی گیا ہے نہ لے کے جائے گا، جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ پھر کیوں ڈوبی دولت کے لالچ میں؟ کیا تم نے مصطفیٰ کے گھر کی کنیزوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ان کے گھر کے فاقے دیکھو، اللہ اکبر، تیرے میرے گھر کے فاقے کی طرح۔ آج ایک باپ بیٹی کے تانوں پہ پھانسی لگا لیتا ہے، یہ سچائی ہے بیٹیوں کی۔ ہاں جو ہم نے بیٹیوں کا باپ سے پیار پڑا تھا وہ کتابی تھا، آج حقیقت یہ ہے کہ بیٹی کا شوق پورا نہ ہو تو باپ کو تانے دے کے کہتی ہے کہ پہلی گلا گھونٹتے تھے اگر شوق پورا نہیں کرنا تھا میرا۔ وہ بیٹی تجھے باپ لقمے کھلا رہا ہے، یہ کم احسان نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ چاہتا تجھ سے کسی کے گھر میں برتن دھلواتا، کسی کے کپڑے صاف کرا کے تجھ سے بھی پیسے کمواتا، لیکن اس باپ نے اپنی ٹوپی پہ تو پیبند لگا لیا، تیرے دوپٹے پہ پیبند نہ لگنے دیا۔ پوچھ اس باپ سے، جب اس کے ماتھے کا پسینہ ٹپک کے ایڑی اور پنجوں پہ گرتا ہے، پتہ پھر تھکن کیسے اترتی ہے۔ خدا کی قسم باپ کتنا بھی تھک جائے، جب بیٹی کی مسکراہٹ یاد کرتا ہے ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ آج تو اس باپ کو تانا دے رہی ہے کہ تمہیں میرا شوق پورا نہیں کرنا تھا تو گلا گھونٹ دیتے، شرم آنی چاہیے۔ تو تو مصطفیٰ کی کنیز ہے، دنیا کی دولت کے لیے تو دنیا میں نہیں آئی ہے، کوئی بھی مومن جینے کے لیے نہیں آیا، ہر مسلمان حضور کے لیے مرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں تو موت وہ پیاری ہے جو حضور کے نام پہ آ جائے۔ اللہ اکبر، آ مصطفیٰ کے در کی کنیز، دنیا کہتی ہے کہ میری بیٹی جنتی ہے، آ تجھے جنتی بیٹی کی کہانی سناؤں۔ اللہ اکبر، کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کسی نے گاڑی کا لالچ دیا تو باپ کا مکالا کر کے چلی گئی، کسی نے دولت کا لالچ دیا تو ٹک ٹاک پہ آ کر کے بیٹھ گئی، ٹکوں کی کمائی کے لیے جسم کے کپڑے اتار دیے، تیرے کپڑے اتنے سستے تو نہ تھے جتنے تو نے سمجھ کے اتار دیے، تیرے دوپٹے کی اہمیت تجھے معلوم نہیں ہے کہ دنیا والے تیرے دوپٹے کی آج کیا قیمت لگائیں گے، جو قیمت مذہب اسلام نے تیرے دوپٹے کی لگائی ہے، دنیا کا کوئی مائی کا لال وہ قیمت تیرے دوپٹے کی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے بتاؤں اسلام کی شہزادیاں کون ہوتی ہیں اور کیسے اسلام کی شہزادیوں نے زندگی گزاری ہے۔ آج 6 دن میں کپڑے بدلنے والی، شادی کے دن صبح سے شام تک 5 جوڑے بدلنے والی، اسلام کی شہزادی کبھی اسلام کی حقیقت کو سمجھ، تیرے دسترخوان پہ 6 طرح کا کھانا لگتا ہے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، ناشکری سے تیری زبان سنی رہتی ہے، ہر وقت ناشکری رب کی کر رہی ہے، کبھی شوہر کی ناشکری ہے، کبھی باپ کی ناشکری ہے، کبھی بھائی کی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر، سن آ تجھے اسلام کی تاریخ بتاؤں، اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں تم بھی کان کھول کر کے سننا، اسلام کی شہزادیوں تم بھی ذرا دل کے کانوں سے سننا کہ یہ مدینہ شریف کی گلیاں ہے، میرے حضور کا 4 دن کا فاقہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر،
4 दिन के फाके के बाद आका करीम मस्जिद नबवी में है। हुजूर का सिर्फ फाका ना था, हुजूर के आशिकों का भी फाका है। अल्लाह अकबर। अबू बकर उमर के फाके का आलम यह था कि घर के अंदर बैठा ना गया, परेशान हो गए कि फाके को कैसे बर्दाश्त किया गया, कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो उन्होंने मशवरा किया, चलो हुजूर की चौखट पे चलते हैं, हुजूर को देखेंगे तो दिल को करार आ जाएगा, भूख मिट जाएगी। और मुझे पता तो सही, लोग कहते थे कि हुजूर मेरी तरह है। जब मिस्र के अंदर कहत बड़ा था तो हजरत यूसुफ अपने चेहरे से नकाब उतारते थे तो लोगों को सब्र आ जाता था कि यूसुफ के हुस्न का आलम है, तो फिर बता अमीना के लाल के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, उसके नाम पे गर्दने कटती हो, उसके हुस्न का कौन अंदाजा लगा सकता है। अबू बकर उमर ने फैसला किया, नबी का चेहरा देखेंगे करार आ जाएगा, नबी के चेहरे को देखेंगे भूख चली जाएगी। हकीकत भी यही है। यही सोचते हुए मस्जिद नबवी का सफर किया है। जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं, इधर अबू बकर उमर आए हैं, इधर मस्जिद से सैयदुल अंबिया निकल रहे हैं। अबू बकर उमर का उतरा हुआ चेहरा देखा। आका फरमाते, अबू बकर उमर बताओ तो सही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, आज कई दिन का फाका है, भूख बर्दाश्त न हो सकी, आपके कदमों में आ गए हैं ताकि आपका चेहरा देखें तो करार आ जाए। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आए। फरमाया, अबू बकर उमर, जिस चीज ने तुम्हें घर में बैठने नहीं दिया है, उसी चीज ने मुझे मस्जिद में रुकने नहीं दिया है। कहा भूख तुम्हें है तो भूख मुझे भी लगी हुई है। अल्लाह अकबर। 6 वक्त का खा करके खुदा के नाशुक्री करने वालों, मोबाइलों पे वक्त जाये करने वालों, मुझे पता तो सही कितनी आसानी से कह दिया करते हो रोजे कौसर का जाम मुस्तफा पिलाएंगे। अगर आका ने पूछ लिया, मैंने तो 6 वक्त का फाका करने के बाद रब के सजदे नहीं छोड़े थे, तूने 6 वक्त खाने के बाद कभी एक सजदा भी किया था कि नहीं किया था? मेरे अबू बकर उमर ने तो कई दिन के फाकों के बावजूद अपने रब का तज़किरा नहीं छोड़ा था। पता महीने में तुझे खुदा की याद आई कि नहीं आई? फिर कौन सा जवाब देना है? हर कोई अपना मुहासिबा करे प्यारे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चलो अबू बकर उमर कहीं घूमने चलते हैं। अल्लाह अकबर। खरामा खरामा गलियों में निकले हैं, जैसे टहलते जा रहे हैं, रास्ते में अबू अय्यूब अंसारी मिल जाते हैं, कहते हैं मेहरबान मेरे घर के मेहमान बन जाइए। अल्लाह अकबर। हुजूर मुस्कुराए, फरमाते जैसे आपकी मर्जी हो। अबू बकर उमर और हुजूर साथ में है। हजरत अबू हुरैरा के दरवाजे पे सरकार आए हैं, जल्दी जल्दी से बिस्तर बिछाया गया, हुजूर बैठे हैं। बैठने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने देखा मेरे हुजूर का चेहरा उतरा हुआ है, उतरा हुआ चेहरा हुजूर का देखा बेकरार हो गए। खाने में देर की तोड़े हुए गए हैं, बाग से कुछ खजूरें तोड़ करके लाए हैं। कहते मेरे आका ये खजूरें तनावुल फरमा लीजिए जब तक खाना तैयार हो रहा है। सरकार और हजरत अबू बकर उमर ने खजूरें खाई हैं। जब खाना तैयार हुआ दस्तरखान पे लग गया, कहते आका जरा तशरीफ फरमा हो जाए, खाना तनावुल फरमा ले। अब सुने हर बात सुने, हर बेटी सुने, मेरे हुजूर दस्तरखान पे तशरीफ लाए हैं। सरकार ने पहला लुकमा खुद नहीं खाया है, अबू बकर उमर को नहीं दिया है। मेरे आका ने एक रोटी उठाई है, चंद रोटियां उठाने के बाद रोटी पर रखी है और एक गुलाम को इशारा करके कहा था जाओ ये रोटी लेकर के मेरी फातिमा के घर पे चले जाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सब हैरत में थे। मुस्तफा की आंखें बरस लगी थी। आका फरमाते अबू बकर उमर, तुम्हारा मेरा तो 4 दिन का फाका है, मेरी फातिमा ने तो कई दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी फातिमा ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। अब मुझे पता तो सही, सलाम की शहजादी टको टको के लिए सतों को नीलाम करने वाली हो, टको टको के लिए दुपट्टे उतारने वाली हो। कल अगर खातूने जन्नत ने तुमसे पूछ लिया, मैंने तो कई दिन का फाका करने के बाद दुपट्टा नहीं उतारने दिया था, तुमने कई वक्त खाने के बाद अपने सर पर दुपट्टा क्यों नहीं रखा, तो कौन सा जवाब दोगी? इसलिए अभी वक्त है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांगो उनसे, कल न माने के कयामत में अगर मान गया। इसलिए कौम की बेटी हो, मर जाना लेकिन सर से दुपट्टा मत उतरने देना। उम्र दराज लोग तजर्बाकार लोग बैठे, ये जमात बैठी है और मैं इस जमात को अल्लाह वालों की जमात कहता हूँ और ये जन्नतियों की जमात है। मैं तुम्हें वजीफा बता के जा रहा हूँ, किसी के घर में अगर गरीबी हो ना तो कभी आना, कहना मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मदरसे में कोई तालिब इल्म हो तो मेरे घर खाना खाने भेज दे। कितनी भी अगर गरीबी है, तंगी है ना, रोटियों में लुकमे मुश्किल से मिल रहे हैं, तो एक कुरान पढ़ने वाला अपने घर ले जाना, वो दस्तरखान